من زار تربتی واجبت لہو شفاعتی، یہ میرے آقا کا ارشاد ہے، من زار قبری واجبت لہو شفاعتی، جس نے میرا روضہ اقدس کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ اور یہ وہاں حضور علیہ السلام کی سنہری جاریوں کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے اور نوید جاں فضا بھی ہے کہ کوئی آنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں آیا ہوں پتہ نہیں میری بخشش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ اپنا اعلان جو ہے وہ لکھوا رکھا ہے کہ جہاں پر آئے ہو بخشش اور مغفرت کی تمنا لے کر تو یہ سمجھو کہ اللہ نے تمہاری بخشش اور مغفرت فرمائی۔ من زار تربتی واجبت لہو شفاعتی، ان پر درود جن سے نبی ان بشر کی ہے۔ یہ ساری بشارتیں جس آقا نے ہمیں سنائی ہیں ان کے اوپر درود و سلام۔ اب آگے سننے والی بڑی خوبصورت بات ہے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی۔ آپ یہاں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حج ہم نے کیا، لیکن یہ حج کی سعادت بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے طفیل ہمیں نصیب، حضور کے وسیلے سے ہمیں یہ نصیب ہوئی۔ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے۔ حجر اسود جو چمک رہا ہے یہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عکس سے روشن ہے، اور کعبہ بھی انہی کی تجلی کا ایک ذل ہے، کیونکہ کعبے کو بھی جتنی برکتیں ملی ہیں یہ حضور کا صدقہ ہے۔ آگے ساری بات مزید واضح کر دیتے ہیں، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا، لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے۔ یہ حضور کے در کی خیرات ہے۔ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری اس کائنات میں نہ ہوتی، کیا جناب ابراہیم خلیل اللہ ہوتے، جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہوتے، یہ کعبہ آپ کو یہ سارے شرف نصیب ہوتے، مینا میں یہ جو کچھ ہونا ہے یہ سارے شرف اس کو نصیب ہوتے نہیں۔ لولاک والے صاحبی یہ سب تیرے در کی ہے۔ لولاک کی حدیث جو ہے اس کا اشارہ یہاں پر دیا گیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ لولاک لما خلقت الدنیا والافلاک، ابھی میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو میں دنیا اور آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا۔ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، معبود ہم اگر تمہیں پیدا نہ کرتے تو ہم تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ایک اور مقام پہ کہا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان۔ میرے آقا علیہ السلام اصل کائنات ہیں، مقصود کائنات ہیں، جان کائنات ہیں۔ اگر میرے آقا علیہ السلام کی جلوہ گری نہ ہوتی تو کائنات میں کچھ بھی نہیں۔ مولانا ظفر علی خان نے بھی اسی مضمون کو بیان کیا کہ در عرض و سما کی محفل میں لولا قلما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو نظاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں۔ اور تاجدار گلہ پیر علی شاہ صاحب بھی اسی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ صورت نور میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے، جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی، شان آکھاں جس شان تو شانہ سب ہے۔ ساری شانیں جو جناب آدم کو ملی، جناب نوح کو ملی، جناب ابراہیم و خلیل و ذبیح و مسیح، جس کو جو شان ملی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اسی لیے انہوں نے کہا ہوتے کہاں خلیل و بناؤ کعبہ و بنا، لولاک والے صاحبی یہ سب تیرے در کی ہے۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی۔